حضرات ابھی میں نے جس حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو اس پر اعتراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اس پر اعتراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات آئیے میں آپ کو آگے بتاتا چلوں یہ نکاح ہوتا کیا ہے، نکاح کیا چیز ہے۔ تو یہ اسلام میں مستقل عبادت کا درجہ رکھتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضرات اگر دنیا میں آپ عبادتوں کو تلاشو، سب سے پہلی عبادت تو آپ کو معلوم چلے گا کہ نماز بھی بعد میں آئی، روزہ بھی بعد میں آیا، حج و زکات کا حکم بھی بعد میں ملا، لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے آئی ہے۔ اور کہاں آئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس وقت نکاح جیسی عبادت آ چکی تھی جس وقت اس دنیا کے کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا، جس وقت اس دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا تھا، ہر ایک انسان جنت میں آیا تھا جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہوا ہے جنت میں۔ حضرات اور اگر ڈھونڈو اور تلاشو تو ساری عبادتیں دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا سے جانے کے بعد نماز نہیں پڑھا جائے گا، روزہ نہیں رکھا جائے گا، حج نہیں کیا جائے گا، لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو تمہارے ساتھ جائے گی۔ جنت میں نکاح ہوگا، مومنین کا مومنات سے، مسلمین کا مسلمات سے نکاح ہوگا جنت میں۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ یہ عبادت سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے، سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے۔ نکاح اسلام میں ایک مستقل عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر نیچے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جنہوں نے نکاح نہ کیا ہو، سوائے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو 32 یا 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ بھی اس زمین پر تشریف لائیں گے اور وہ بھی نکاح کریں گے اور وہ بھی نکاح کریں گے، ان کو اولادیں بھی ہوگی۔ حضرات بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج کل میرے نوجوان حضرات، میرے نوجوان جو نکاح کو جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، عورت کی عظمت کیا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے۔ عورت کھلونا نہیں جس کو کھیلنے کے بعد سائڈ میں اٹھا کر رکھ دیا جائے، عورت وہ کھلونا نہیں جس کو کھیلنے کے بعد بچوں کی طرف توڑ دیا جائے، عورت وہ کھلونا نہیں جس کو کھیلنے کے بعد توڑ دیا جائے، عورت پاؤں کی جوتی نہیں جس کو ضرورت پوری ہونے پر اتار کر رکھ دیا جائے، بلکہ عورت کی اہمیت کو سمجھو، عورت کی عظمت کو سمجھو کہ جنت میں حوریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں باغات بھی موجود ہو، جنت میں گلوڑا کا وسیم بھی موجود ہو، جنت میں جنتی محلات بھی ہو، لیکن پوچھو حضرت سیدنا آدم سے کہ ہر نعمت میں نعمت جنت میں موجود ہے، لیکن کب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مولا میرا کوئی ہم سفر آتا کر، کوئی میرا رفیق آتا کر، کوئی میرا شفیق آتا کر۔ پتا کیا چلا کہ بیوی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور کیا چیز ہے کہ جنت میں مانگی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حوریں بھی تمہارے دلوں کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی دے سکتی ہے۔ حضرت آدم مسعود ملائکہ، اللہ نے جسے مسعود ملائکہ بنایا، اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اپنے صورت پر پیدا کیا، اس شان کے مالک آدم مانگ کس کو رہے ہیں؟ بیوی مانگ رہے ہیں۔ پتا کیا چلا مسلمانوں، بیوی کی عظمت کیا ہے؟ بیوی مانگ رہے ہیں
پیدا کر دیتا, کوئی حضرت پیدا ہو جاتی, بیوی مانگ رہے ہیں, اللہ جیسے آدم کو بنایا تھا ویسے بنا دیتا, لیکن اللہ نے حضرت آدم کو جس طرح سے بنایا تھا ویسے نہیں بنایا. حضرت کا کرشمہ دیکھو کہ حضرت آدم پر اونگ تاری کرتی اور حضرت آدم پہ بائیں طرف کے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. پتا کیا کرنا مسلمانوں کہ بیوی کتنی بڑی چیز ہے, بیوی کتنی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. آج میرے نوجوانوں کا کیا حال ہو گیا ہے, بیویوں کو گالی دیتے ہیں. ذرا سماعت کرے, اپنی ذہن کو قریب کرے, عورت کی اہمیت کیا ہے ذرا سنو پیارو. اللہ چاہتا تم کہہ کے پیدا کر دیتا, کوئی حوا پیدا ہو جاتی, لیکن اللہ نے صرف تم کہہ کے پیدا نہیں کیا. جیسے حضرت حوا جیسے آدم کو پیدا کیا ویسے پیدا کر دیتا, جیسے اور چیزوں کو پیدا کیا ویسے پیدا کر دیتا. ان قدرت کا کرشمہ دیکھو, حضرت آدم کو روم تاری کر دی, حضرت آدم کی بائیں طرف کے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. پتا کیا چل رہا ہے کہ بیوی کتنی بڑی چیز ہے, یہ جنت میں مانگی جا رہی ہے, بائیں طرف کے پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا غور کرو, قدرت چاہتا تو ہاتھ کی انگلی سے پیدا کر دیتا, چاہتا پاؤں کے ناخن سے پیدا کر دیتا, چاہتا سر کے بالوں سے پیدا کر دیتا. اگر آپ کی انگلی سے پیدا کرتے, لوگ مجھ سے انگلی کرنا چاہتے, قدرت کہہ رہی ہے اور انگلی پہ نچانے کی چیز نہیں ہے, پاؤں کے ناخن سے پیدا ہوتی, لوگ اسے پاؤں پہلے کچلتے, قدرت کہہ رہی ہے اور پاؤں سے کچلنے کی چیز نہیں ہے, سر کے بالوں سے پیدا ہوتے, لوگ اسے سر پہ بیٹھا دیتے, سر پہ بیٹھا لیتے, قدرت کہہ رہی ہے اور سر پہ بیٹھانے کی چیز نہیں ہے. جو پاؤں پہلے کچلتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے, جو سر پہ بیٹھاتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے. میرے اللہ نے پیدا کر کے بتا دیا کہ میں نے بیوی کو دل کے قریب سے پیدا کیا ہے, یہ دل میں رکھنے میں نے بیوی کو دل کے قریب سے پیدا کیا, یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے. اللہ کیا ہو گیا ہے میرے نوجوانوں کو, آج جدھر دیکھو بیویوں کو جوانتی بنا کر رکھے ہوا ہے, قمیض بنا کر رکھا ہے. پیارو عورت کی اہمیت کو سمجھو, عورت کی اہمیت کو سمجھو. خدا نے دل کے قریب سے پیدا کیا ہے اور تم کو بتا دیا ہے کہ میں نے بیوی کو دل کے قریب سے پیدا کیا ہے. ارے چاہتا تو دائیں طرف سے بھی پیدا کر سکتا تھا, لیکن بائیں طرف سے کیوں, اس لیے کہ بائیں طرف دل ہے, دل کے قریب سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا غور کرو, اپنے ذہن کو قریب کرو اور بیوی کی اہمیت کو سمجھو کہ بیوی کیا چیز ہے. آج بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے بیویوں کو چھوڑ کر دوسرے کے بسترے پر رات گزارتا ہے, ادھر ادھر کرتا ہے. اللہ اکبر. اپنے بیویوں کو سکتا جو نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی بیوی کو سکتا چھوڑ کر, جو انسان اپنی بیوی کو گھر پر چھوڑ کر ادھر ادھر کتنے کی طرح منہ مارے, اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ کوئی انسان پوری رات بھر عبادت کرے, کوئی انسان پورے رات بھر عبادت کرے, پورے رات بھر کوئی انسان عبادت کرے, پورے مہینہ کا پورے سال کا روزہ رکھے, اگر پورے سال کا روزہ رکھ لے, اگر بیوی کو ناراض کر کے رکھا ہے تو میدان محشر میں اس کی تمام عبادتوں کو, تمام اعمال کو اس کے منہ پر دبا دیا جائے گا. آئیے ہم سیکھیں گے, کس سے سیکھو کہ بیوی کو کس طرح سے محبت کیا جائے, بیوی سے پیار کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ بیوی سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں روزے سے تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں کھانا دی, سالن میں بہت زیادہ نمک ہو گیا تھا, بہت زیادہ نمک تھا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں حضور کو کھانا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنائی فرما دی اور کچھ کھائے, اس کے بعد اٹھا کر رکھ دیے, لیکن حضور نے کچھ نہیں بولا.
جب حضرت عائشہ روزہ توڑی، شام کا وقت ہوا، افطار کی، تو جب اس سالن کو چکھی تو بہت زیادہ نمک ہے، تو پتہ کیا چلا مسلمانوں، بہت زیادہ اس میں نمک ہے، تو حضور نے اپنی بیوی کو گالی نہیں دی، گالیاں نہیں دی، کچھ نہیں کیے، تو اس سے سبق حاصل کرو میرے نبی سے، جس نے تمہیں بچپنا سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر بڑھاپے تک چلنے کا سلیقہ بھی سکھایا، بولنے کا سلیقہ بھی سکھایا، بیٹھنے کا سلیقہ بھی سکھایا، بیوی سے محبت کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا، میرے نبی سے سبق حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی، جو سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، سب سے پہلی بیوی ہے۔ حضور نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی ہے، حضور نے اس سے نکاح کیا۔ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تو حضرت خدیجہ کا ذکر حضور نے لگ کر جب بھی آتا تھا حضور مسکرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضور کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ صرف گال والی بڑھیا کا ذکر ہمیشہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی بیوی عطا کی ہے۔ آقا پر آقا بہت جلال میں آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا ایسا نہ وحی کا ہم پر نزول ہو جائے، اس مذمت کی وجہ سے مجھ پر وحی کا نزول ہو جائے، اس کی وجہ سے اس پر قرآن کی کوئی آیتیں نازل ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضور بہت غصے میں آئے اور فرماتے ہیں، عائشہ جتنی اچھی میری بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے، اللہ نے ویسی بیوی مجھے آج تک نہیں عطا کیا ہے، اس لیے کہ میرے جتنے اولاد ہوئے ہیں خدیجہ الکبریٰ، جتنے اولاد ہوئے ہیں سو خدیجہ الکبریٰ سے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، اللہ اکبر۔ لیکن آج میرے مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ سالن میں تھوڑی سی نمک زیادہ ہو جائے تو بیویوں کو گالی دیتے ہیں، طلاق کا دھمکی دیتے ہیں۔ پیارو، اس لیے قدرت نے تمہاری جوڑی نہیں بنائی ہے کہ بات بات پر طلاق دے دو، تھوڑی سی جہیز کیا کم لے آئی، روزانہ ٹارچر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قدرت نے بتا دیا ہے کہ بیوی کیا چیز ہے، بیوی کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا سنو پیارو، ذرا غور سے سماعت کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی وفادار ہو، میری بیوی دیندار ہو، میری بیوی قرآن کی قاری ہو، میری بیوی عالمہ ہو، تو قسم خدا کی پہلے آپ کو متقی بننا ہوگا، مذہب اسلام کے متعلق چلنا ہوگا، حضور کے دین کے متعلق چلنا ہوگا، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر میری ماں بہنیں چاہتی ہے کہ میرا شوہر وفادار ہو، میرا شوہر دیندار ہو، میرا شوہر عالم ہو، میرا شوہر قاضی ہو، تو سب سے پہلے اس کو فاطمہ کی کنیز بننا ہوگا، زینب کی کنیز بنے گی تو اس کا شوہر وفادار بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آپ کا اگر ایسے بنے تو دنیا میں رہیں گے تو اسلام بن کے رہیں گے، آخرت میں جائیں گے تو جنت کا حقدار بن کے رہیں گے، جنت میں جائیں گے تو جنت کا حقدار بن کے رہیں گے۔ اگر سنت مصطفیٰ پر عمل کر لے تو یہ نہیں کہ کہیں سے آئے اور بیویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیے۔ آج یہی ہو گیا ہے میری قوم میں، یہ سب جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ حضرات آئیے میں آپ کو آگے بتاتا چلوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہوئے، میرے صحابہ، جو انسان اپنی بیوی کو، یہ بتا رہا، جو انسان اپنی بیٹی کو، بیٹی کی پرورش صحیح سے نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے
بارے میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ کہتے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آقا فرماتے میرے صحابہ اگر کوئی کسی انسان کے پاس 3 بیٹیاں ہیں تو وہ جنت کا حقدار ہے، جنت کا حقدار ہے، شرط یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح سے پرورش کر رہی ہے۔ لیکن آج کتنی انسان اپنی بیٹی کی پرورش کرتے، بتاؤ کوئی کھڑے ہو کر بتائیے کون پرورش کرتے ہیں؟ پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ کیا جس کے پاس 3 بیٹیاں نہیں وہ جنت نہیں جائے گی؟ آقا فرماتے میرے صحابہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں وہی جنت کا حقدار ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی صحیح سے پرورش کرتے ہیں۔ پھر ایک صحابی رسول کونے سے کھڑے ہوتے ہیں آقا کیا جس کے پاس 1 بیٹی ہے کیا وہ جنت کا حقدار نہیں ہے؟ آقا فرماتے میرے صحابہ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح سے پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے، صحیح سے پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا غور کرو آج کیا ہو گیا ہے میرے نوجوانوں کو، جو اپنی بیویوں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ ان ماں باپ کو میں کہنا چاہتا ہوں جو اپنی بیٹی کی پرورش صحیح سے نہیں کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ 3 لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یوسف سے کہا جاتا ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا، نبی جی کو جنت سے منع کرتے کوئی عالم سے جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جی کو جنت سے منع کرتے کوئی مفتی نہیں لے جا سکتا، نبی جی کو جنت سے منع کرتے کوئی مذکر نہیں لے جا سکتا، نبی جی کو جنت سے منع کرتے کوئی مدرس نہیں لے جا سکتا، نبی جی سے منع کرتے کوئی علماء نہیں لے جا سکتا، نبی جی سے منع کرتے نمازیں نہیں لے جا سکتے، نبی جی سے منع کرتے نبی جی سے منع کرتے روزہ نہیں لے جا سکتا جنت میں، نبی جی سے منع کرتے کوئی واحد اللہ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں کہ یوسف وہ شخص ہے جو اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں کھلے سر گھومنے کے لیے چھوڑ دے، اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں جانے دے، اپنی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں دیکھے، اپنی بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتارنے دے، جو انسان اپنی بیٹیوں کو موبائل دے کر رات رات بھر چیٹنگ کرائے، جو انسان اپنی بیٹیوں کو موبائل دے کر جس کی بیٹی ہمیشہ کان میں ایئر فون لگائی رہتی ہے، جس کی بیٹی کان میں ایئر فون لگا کر کے غیر محرم کو جو بات کرتی ہے، جس کی بیٹی بازار میں کھلے لگتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یوں ہوتا یوں یہ جبھی جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم اللہ قادری آپ سے کہے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی وفادار ہو دیندار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو یاد رکھنا، چاہتے ہیں کہ جنت میں جنت کا حقدار بنے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ مت اتارنے دو، اپنی بیٹیوں کو لڑکوں سے بات مت کرنے دو، اپنی بیٹیوں کو موبائل ہاتھ میں مت دو، اپنی بیٹیوں کو گانا مت سننے دو، اپنی بیٹیوں کو لڑکوں سے بات مت رہنے دو، بلکہ کسی دینی مدارس میں بھیج دو، پھر آپ کی بیٹی اس دینی مدارس میں جائے گی تو وہ اپنی بیٹی دینی مدارس میں جائے گی تو فاطمہ کی سیرت کو پڑھے گی، جب فاطمہ کی سیرت پڑھے گی، جب فاطمہ کی سیرت پڑھے گی تو آپ کی بیٹی آئے گی وہ کھانا ہوگا فاطمہ کی طرح، چلے گی وہ چلنا ہوگا فاطمہ کی طرح، بولے گی وہ بولنا ہوگا فاطمہ کی طرح، پیے گی وہ پینا ہوگا فاطمہ کی طرح، تو ویسے لڑکی بن جائے گی تو باپ کے گھر رہے گی تو باپ کے لیے رحمت بنے گی، شوہر کے گھر پر جائے گی تو شوہر کے لیے نعمت بنے گی، جب ماں بنے گی تو جنت بنے گی، جب ماں بنے گی تو جنت بنے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اپنی بیٹی کی پرورش کرے۔ کون لوگ چاہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے؟ بتائیے کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے؟ سب چاہتا ہے کہ جنت میں جائے۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، جنت کا حقدار بن رہا ہے، جنت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ گما بیٹھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو مسلمانوں، ذرا ذہن کو قریب کرو اور سوچو کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو، یہ سب سے بیکار چیز ہے۔ آج کچھ دن پہلے کی ویڈیو آئی تھی میرے پاس، ابھی میرے موبائل میں موجود ہے ویڈیو، کہ یہ بہرائچ کی طرف کی ویڈیو ہے کہ ایک لڑکی ایک
کالج میں جا کر کے پڑھنے جاتی تھی روزانہ، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، غیر محرم لڑکوں کا یعنی غیر مسلم لڑکوں کے شکار ہو گئی۔ جب یہ شکار ہو گئی تب اس کا باپ روزانہ سمجھا رہا تھا۔ جب اس کے باپ کو معلوم چلا کہ میری بیٹی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بات کرتی ہے تو روزانہ سمجھاتا تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں مانی۔ ابھی بھی یہ ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے، وہ لڑکی نہیں مانی۔ پھر کچھ دن گزر گئے، اس لڑکی کو وہ لڑکا غیر مسلم لڑکا بلاتا ہے اور اس کے ساتھ زنا کیا کرتا ہے۔ زنا کیا اور اس کے ساتھ 4 ساتھی تھے، چاروں ساتھی بھی زنا کیے۔ جب یہ لڑکی گھر پر آئی، اس کے باپ کو معلوم چلا کہ ایسے ایسی کی بات ہے، اس کے باپ نے کیا کہ آپ کو معلوم ہے، اس لڑکی کے سر کو کاٹ دیا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے اور سڑک پر رکھ دیے۔ اب بول رہا ہے مجھے ایسی بیٹی نہیں چاہیے جو میرے مذہب اسلام کو بدنام کرے، میرے مذہب اسلام کو بدنام کرے، ایسی بیٹی مجھے نہیں چاہیے۔ تو ایسی پڑھائی کا لعنت ہو جس پڑھائی سے میری مسلمان بیٹیوں کو کی عزت جاتی ہو، میری مسلمان بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے لڑکوں کا شکار بنتی ہو، ایسی پڑھائی پر لعنت ہو۔ کیوں بھیجیں گے ہم اپنی بیٹی کو کالج میں، کیوں بھیجیں گے کالج میں بغیر حجاب کے، غیر مسلم لڑکوں کے کالج میں کیوں بھیجیں گے؟ بلکہ ایک مشن بنائیے اور وہ کالج بھی قائم کیجیے، اچھا سے اچھا مدارس بھی قائم کیجیے، جب آپ کی بیٹی وہ کالج میں جائے تو حجاب پہن کر جائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آئیے انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے بولنے میں، آپ لوگوں کو سننے میں جو کچھ غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ کل جو شادی ہونے والی ہے شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چمن رہے تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔